کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے. بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں, سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا, اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی, اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا. یہ بتا دوں گا نا میں جس دن, میں سیریس بات رہا ہوں, اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون. میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا. اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے, اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں. لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, میری بات کا برا نہ بنائے, کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو مسنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی, تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو. یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے. اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیریں مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو. جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا اور اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا, اور مجھے رحمان مرحوم نے کہا, میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئیے رحمان صاحب نے کہا حامد یہ بل منظور ہو جائے گا. میں نے کہا سر ہو جائے گا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی. وہ بل منظور ہو گیا, وہ بل منظور ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی, اور اس کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی. اب وہ کمیشن اگر آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا. نہ وہ کمیشن بن سکا, نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی. لہٰذا یہ جو میثاق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا, اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے, اس کا چیئرمین لایا جائے. کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے. وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے, اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ آزادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیئر نہیں ہے جتنے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں. تو میں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں, لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک آبزرویشن دی تھی تقریباً 5-6 مہینے پہلے کہ لاپتہ کا جو معاملہ ہے اس پر اب میڈیا میں بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ تو تھا تحریک انصاف کا دور حکومت, اب شہباز شریف صاحب کا دور حکومت ہے. اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لاپتہ افراد پہ بات کرنا کافی مشکل ہے. اور آپ لوگ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں ہر ایشو کو چھیڑتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ سوائے شیریں مزاری کے آپ لوگ اس ایشو کو اوائڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ شعیب شاہین کی طرح ڈائریکٹ آپ کو میں کہوں پہ جاؤ, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پہ جاؤ, لیکن یہ ایک ایشو ہے. اگر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے, لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, اس پر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آزادی اظہار کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے صحافی ساتھی جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے صرف اسی چکر میں کہ آپ جو ہے ریڈ لائن کراس کرتے ہیں, اور پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کو تو اٹھا کے غائب بھی کر دیا جاتا ہے. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جا کے پھر واپس آتے ہیں اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کا ہماری صحافت کے ساتھ اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے جب تک آپ اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اور یہی آپ کا اصل ٹیسٹ کیس ہے. بہت بہت شکریہ.